مطلب آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ کافی دلچسپ اور گہرا ہے۔ جی بالکل، میں بھی اس تفصیلی جائزے کے لیے بہت پرجوش تھی۔ تو سیدھا موضوع کی طرف آتے ہیں۔ فرض کریں کہ انسانی ذہن ایک بہت بڑا مکان ہے۔ ایک ایسا مکان جس کے بارے میں باہر سے کچھ پتہ نہیں چلتا۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ ایک ایسا مکان جس کے دیوان خانے میں ایک طرف ضمیر بیٹھا ہے اور دوسری طرف وہ تمام پرکشش مگر خطرناک خواہشات ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ ان خواہشات نے ایک بہت ہی ہمدرد دوست کا روپ دھارا ہوا ہے۔ صحیح کہا آپ نے۔ آج ہم جس کہانی کا تجزیہ کرنے جا رہے ہیں وہ محمد فاروق راشد کی ایک زبردست تحریر ہے، مجرم کون؟ ایک خاموش نگرانی کی کہانی۔ یہ واقعی ایک بہت فکر انگیز تحریر ہے نا؟ تو آج کے اس جائزے کا مشن یہ ہے کہ ہم اس بظاہر سادہ سی دیہاتی کہانی کا ذرا گہرائی سے پوسٹ مارٹم کریں اور اس کے اندر چھپے ان رازوں کو سمجھیں جو انسانی نفسیات اور ہماری روزمرہ کی فیصلہ سازی کو کنٹرول کرتے ہیں، کیونکہ یہ وہ کشمکش ہے جو ہر انسان کے اندر 24 گھنٹے چل رہی ہوتی ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ بالکل۔ ویسے یہ تحریر ایک کلاسک استعارہ ہے۔ مصنف نے انسانی روح کی پیچیدگی کو ایک گاؤں اور اس کے ایک مخصوص گھر کی شکل میں پیش کیا ہے۔ اچھا، تو اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کہانی کی شروعات ایک بہت ہی پرسکون گاؤں سے ہوتی ہے۔ ایک ایسا علاقہ جہاں بظاہر سب کچھ بہت زبردست چل رہا ہے۔ جی ہاں، لوگ خوش ہیں، ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے۔ لیکن اسی گاؤں میں ایک گھر ایسا ہے جو باہر سے تو بالکل نارمل لگتا ہے، مگر اس کے اندر ایک انتہائی پیچیدہ، خاموش اور کسی حد تک پراسرار نظام چل رہا ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ باہر سے کسی کو اس نظام کی بھنک تک نہیں ہے۔ یہی تو استعارہ ہے۔ مصنف نے دراصل اس پرسکون گاؤں اور اس مخصوص گھر کو ہر انسان کی اندرونی دنیا کی علامت بنایا ہے۔ یعنی باہر سے ہم سب مسکرا رہے ہوتے ہیں، پرسکون لگ رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمارے دماغ کے اندر ایک پوری میٹنگ چل رہی ہوتی ہے، خیالات کی ایک زبردست جنگ جاری ہوتی ہے۔ بالکل، یہ بہت ہی شاندار منظر کشی ہے۔ اس گھر کے مکین دراصل ہمارے اپنے ہی وجود کے مختلف حصے ہیں۔ جی، اور ان میں جو سب سے نمایاں کردار ہے وہ ایک بزرگ کا ہے۔ نورانی چہرے والے بزرگ۔ بالکل، جن کا لہجہ انتہائی نرم اور شفیق ہے۔ یہ دراصل نیکی اور ضمیر کی علامت ہے۔ مجھے یہ بزرگ والا کردار بہت ہی منفرد لگا، کیونکہ عام طور پر جب ہم ضمیر کی آواز کا تصور کرتے ہیں تو ذہن میں کیا آتا ہے؟ یہی کہ کوئی بہت سخت قسم کا نگران ہوگا جو ہر وقت ڈانٹتا رہے گا۔ ہاں نا، جیسے کوئی ہیڈ ماسٹر ڈنڈا لے کر کھڑا ہو۔ لیکن اس تحریر میں ان کا انداز بالکل مختلف ہے۔ وہ محبت کی علامت ہے اور رہنمائی کی بھی۔ بالکل۔ تحریر میں ایک مخصوص جملہ ہے جو تب آتا ہے جب گھر کا کوئی فرد غلطی کر بیٹھتا ہے۔ بزرگ کہتے ہیں، انسان سے خطا ہو سکتی ہے مگر اصل کمال اپنی غلطی کو مان کر درست ہو جانا ہے۔ یہ نقطہ نفسیاتی اعتبار سے بہت گہرا ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ یہ تعمیری احساس جرم اور تخریبی شرمندگی کے درمیان کا فرق ہے۔ ہاں، ذرا اس فرق کو مزید واضح کریں گی؟ دیکھیں، جب ضمیر ڈانٹتا نہیں بلکہ ہمدردی سے بتاتا ہے کہ غلطی ہوئی ہے اور اسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے تو یہ انسان کو بہتری کی طرف لے جاتا ہے۔ یعنی وہ یہ نہیں کہتے کہ تم برے انسان ہو۔ بالکل نہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک برا عمل ہو گیا ہے، اب اسے سدھار لو۔ یہ وہ رہنمائی ہے جو انسان کو کبھی مایوسی کے اندھیرے میں نہیں دھکیلتی۔ یہ تو بالکل ایسی بات ہو گئی جیسے گاڑی کا نیویگیشن سسٹم۔ جی، وہ جی پی ایس والا تصور۔ بالکل وہی۔ اگر ہم غلط راستہ لے لیں تو وہ جی پی ایس چیخنا شروع نہیں کر دیتا کہ تمہیں تو گاڑی چلانی ہی نہیں آتی۔ ہاں، وہ بہت سکون سے نیا راستہ تلاش کرنے لگتا ہے۔ یہ بزرگ بھی بالکل اسی طرح کام کرتے ہیں۔ لیکن، اور یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، اسی گھر میں ایک اور شخص بھی رہتا ہے، وسوسوں کا سوداگر۔ جی ہاں، اور یہ شخص کوئی خوفناک شکل والا ویلن نہیں ہے۔ اس کا انداز بڑا میٹھا ہے، باتیں بڑی دلکش ہیں، اور وہ بظاہر انسان کا سب سے بڑا خیرخواہ بن کر سامنے آتا ہے۔ یہی تو اس کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ مطلب وہ سیدھا آ کر یہ نہیں کہتا کہ چلو کوئی برا کام کرتے ہیں، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ اگر اس نے ایسا کہا تو انسانی دماغ فوراً دفاعی پوزیشن میں آ جائے گا۔ تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ کمزوریوں کا فائدہ اٹھاتا ہے۔
وہ خواہشات کو ایک بہت ہی خوبصورت اور منطقی غلاف میں لپیٹ کر پیش کرتا ہے، شک اور لالچ کے بیج بوتا ہے۔ ہاں، اس کی وہ منطق بڑی زبردست ہے۔ تحریر میں اس کا ایک جملہ ہے جو مجھے لگتا ہے آج کل کی مارکیٹنگ کا نعرہ بن چکا ہے۔ کون سا جملہ؟ وہ کہتا ہے، زندگی تو صرف ایک بار ملتی ہے، اتنی پابندیاں کیوں؟ بالکل، یہ تو جدید انسان کی اندرونی کشمکش کی سب سے بڑی عکاسی ہے۔ ہے نا؟ میں جب پڑھ رہا تھا تو مجھے فوراً خیال آیا کہ یہ تو یولو والی سوچ ہے، یعنی بس ایک ہی زندگی ہے، جو کرنا ہے کر لو۔ چھیننے کی سازش ہے۔ اور پھر انسان بہت جلدی اس فریب کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دماغ فوری انعام کو پسند کرتا ہے۔ یہ وسوسہ دینے والا شخص ایک طرح سے دماغی الجھن کو ختم کرنے کا ماہر ہے۔ یعنی وہ غلط کام کے لیے بہانہ فراہم کر دیتا ہے۔ جی ہاں، وہ کہتا ہے ارے کوئی بات نہیں، سبھی تو کر رہے ہیں۔ یہ تو بالکل اس دوست کی طرح ہو گیا جو ڈائٹنگ کے دوران پیزا کھانے پر مجبور کرتا ہے۔ ہاں، کہ ایک سلائس سے کچھ نہیں ہوتا، کل جم میں زیادہ دوڑ لینا۔ اور انسان ڈائٹ توڑ دیتا ہے۔ لیکن اس شخص کی سب سے خوفناک بات وہ ہے جو بعد میں ہوتی ہے۔ جب انسان غلطی کر بیٹھتا ہے۔ بالکل، جب نقصان ہو جاتا ہے تو یہ شخص مدد کرنے نہیں آتا، بلکہ یہ کھڑا ہو کر مذاق اڑاتا ہے کہ دیکھا تم تو بڑے نیک بنتے تھے۔ یہ شرمندگی کا وہ مرحلہ ہے جہاں انسان خود کو مکمل طور پر تنہا محسوس کرتا ہے۔ جو شخص تھوڑی دیر پہلے ہمدرد بن رہا تھا، اب وہی طنز کر رہا ہے۔ اڑایا۔ اور اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ خواہشات جو وقتی طور پر بہت پرکشش لگتی ہیں، ان کا انجام ہمیشہ کھوکھلا ہوتا ہے۔ صحیح کہا۔ لیکن اس گھر کی کہانی میں صرف یہ دو متضاد آوازیں نہیں ہیں۔ یہاں سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ اس گھر میں کچھ خاموش مبصرین اور نگران بھی موجود ہیں۔ بالکل، دو ایسے افراد جو مکمل طور پر خاموش ہیں، کسی بحث میں حصہ نہیں لیتے۔ ان کا صرف ایک ہی کام ہے، ہر عمل کو لکھنا۔ ان کے ہاتھ سے چھوٹی بات بھی نہیں چھوٹتی۔ اور ان دو لکھنے والوں کے ساتھ 6 نگران بھی مقرر ہیں، جن کی موجودگی کا احساس ہر لمحہ ہوتا ہے۔ اور یہی مکمل احتساب کا نظام ہے۔ آزادی تو ہے، مگر ہر عمل کی گواہی محفوظ کی جا رہی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ انسان کو یہ مکمل آزادی ہے کہ وہ بزرگ کی بات مانے یا اس میٹھی باتوں والے شخص کی۔ جی، کوئی اسے زبردستی نہیں روکے گا، لیکن ان نگرانوں کی موجودگی بتاتی ہے کہ آزادی کا مطلب بے لگام ہونا نہیں ہے۔ یہ بات ایک عجیب سی کشمکش پیدا کرتی ہے، ایک طرف مکمل آزادی، دوسری طرف مکمل نگرانی۔ اگر ہم اسے نفسیاتی یا عصبیاتی سطح پر دیکھیں تو ہمارا دماغ بھی تو یہی کر رہا ہوتا ہے۔ یعنی ہر چیز کا ریکارڈ رکھ رہا ہوتا ہے۔ بالکل، جب انسان کوئی اصول توڑتا ہے تو بھلے ہی دنیا نہ دیکھے، اس کا اپنا لاشعور وہ سب کچھ لکھ رہا ہوتا ہے۔ ہر عمل دماغ میں ایک نقش چھوڑتا ہے۔ یہ بہت گہرا نکتہ ہے۔ اور اسی سارے مانیٹرنگ سسٹم کے درمیان وہ فرد کھڑا ہے جو اس گھر کا اصل مکین ہے، جو دراصل ہم سب کی، یعنی انسان کی نمائندگی کرتا ہے۔ ہاں، یہ وہ کردار ہے جو کبھی بزرگ کی بات سن کر بڑی نیکی سے رہنے لگتا ہے اور کبھی بہک جاتا ہے۔ انسان کی فطرت ہی کشمکش کا شکار رہنا ہے۔ وہ کوئی روبوٹ تو ہے نہیں۔ بالکل نہیں، اس میں تجسس ہے، کمزوریاں ہیں۔ لیکن اس کردار کی ایک بہت بڑی خوبی ہے جس پر مصنف نے زور دیا ہے۔ ندامت۔ جی، جب بھی یہ فرد بہک کر کوئی غلطی کرتا ہے تو وہ ہٹ دھرمی کا مظاہرہ نہیں کرتا، وہ دل سے نادم ہوتا ہے اور معافی مانگنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور یہی چیز اسے مکمل تباہی سے بچاتی ہے۔ لیکن پھر کہانی میں ایک بحران آتا ہے۔ جب اس پرسکون گاؤں میں جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ جی ہاں، دوریاں پیدا ہونے لگتی ہیں۔ وہ فضا جو محبت سے بھری تھی، زہریلی ہو جاتی ہے۔ تو گاؤں کے دانشور لوگ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اس گھر کے اندر جھانک کر دیکھا جائے، کیونکہ معاشرے کا بگاڑ ہمیشہ فرد کے اندرونی بگاڑ سے شروع ہوتا ہے نا؟ بالکل ایسا ہی ہے۔ اور جب وہ دیکھتے ہیں تو حقیقت کھل جاتی ہے۔ انہیں پتہ چلتا ہے کہ اصل فساد اس شخص کا ہے جو میٹھی باتوں میں وسوسے دیتا ہے۔ اس نے شک کے بیج بوئے اور غلط فہمیاں پیدا کی۔ تو پھر جب مجرم سامنے آ گیا تو باری آتی ہے فیصلے کی۔ تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ سزا کسے ملنی چاہیے؟ یہاں ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے، کیا سزا اسے ملے جو وسوسہ دیتا ہے یا اسے جو وسوسہ قبول کرتا ہے؟ یہ واقعی بہت مشکل سوال ہے، کیونکہ بظاہر لگتا ہے کہ اسی شخص کو مجرم قرار دے کر کہانی ختم کر دی جائے گی جس نے بہکایا۔ لیکن گاؤں کے بزرگوں کا فیصلہ بہت گہرا اور عین انصاف پر مبنی تھا۔ انہوں نے کیا کہا؟
انہوں نے کہا کہ وسوسہ دینے والا تو اپنی فطرت سے مجبور ہے، مگر انسان کو تو عقل اور اختیار دیا گیا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ سزا مکان کو نہیں بلکہ مکین کو ملے گی۔ جی، کیونکہ انسان یہ کہہ کر نہیں بچ سکتا کہ مجھے تو بہکایا گیا تھا۔ اگر وسوسہ دینے والا موجود تھا تو وہ نورانی چہرے والا بزرگ بھی تو موجود تھا جو نیکی کی تلقین کر رہا تھا۔ بالکل، انتخاب تو انسان کا اپنا تھا۔ یہ فیصلہ انسان کو مکمل ذمہ داری اٹھانے کا سبق دیتا ہے۔ لیکن پھر تو یہ بڑی مایوسی کی بات ہو جائے گی۔ اگر انسان کمزور ہے اور غلطی کر بیٹھے تو کیا بس تباہی ہی مقدر ہے؟ نہیں، اس فیصلے میں ایک بڑی امید بھی چھپی ہے، توبہ کی طاقت۔ ہاں، وہ ندامت والا پہلو جس کی ہم نے پہلے بات کی تھی۔ جی ہاں، اگر انسان سچے دل سے توبہ کر لے تو یہ ندامت اسے دوبارہ پاک کر دیتی ہے۔ اور اس وسوسہ دینے والے کا انجام کیا ہوتا ہے؟ اس کی اصل سزا یہ ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے تنہا اور ذلیل ہو جاتا ہے۔ کیونکہ وہ دھوکہ دے کر کبھی حقیقی عزت نہیں پا سکتا۔ بالکل، جب اس کی اصلیت سامنے آ جاتی ہے تو اس کی میٹھی زبان اپنا اثر کھو دیتی ہے۔ اگر ہم اسے وسیع تناظر میں دیکھیں تو یہ صرف ایک گاؤں کی کہانی نہیں ہے۔ جی، یہ روزمرہ زندگی کا ایک عملی سبق ہے۔ جو انسان اپنے اعمال پر نظر رکھتا ہے، اپنے اندر کے بزرگ یعنی ضمیر کی آواز سنتا ہے، وہی کامیاب ہے۔ اور ایک بات جو نہیں بھولنی چاہیے وہ یہ ہے کہ ایک اور ہستی بھی ہے جو خاموشی سے سب دیکھ رہی ہے۔ بالکل، جو ان نگرانوں کے بھی اوپر ہے، جو یہ دیکھ رہی ہے کہ کون سچائی کے ساتھ کھڑا ہے اور کون فریب کے ساتھ۔ یہ احساس کہ کوئی مسلسل دیکھ رہا ہے انسان کی زندگی گزارنے کا پورا زاویہ بدل دیتا ہے۔ بہت زبردست بات کہی آپ نے۔ تو اس پوری گفتگو کے بعد ایک سوال ذہن میں ابھرتا ہے۔ کون سا سوال؟ ایک ایسا سوال جس پر ہم نے براہ راست تو بات نہیں کی، لیکن جو سننے والوں کے لیے بہت اہم ہو سکتا ہے۔ جی بتائیے۔ ہمیں یہ تو معلوم ہو گیا کہ ہمارے دل کے گاؤں میں وسوسہ دینے والے کو نظر انداز کرنا ہی کامیابی ہے۔ صحیح۔ سے دلائل کے ساتھ براہ راست مقابلہ کرنا شروع کر دے۔ یعنی خاموش رہنے کے بجائے اس سے مکالمہ کرے۔ بالکل۔ جب وہ وسوسہ کہے کہ زندگی ایک بار ملتی ہے، مزے کرو، تو انسان پلٹ کر مضبوط دلیل دے کہ اسی لیے اسے عارضی مزے کی بھینٹ نہیں چڑھایا جا سکتا۔ تو کیا وہ خاموش نگران اس جرت کو ایک الگ اور بلند درجے کی نیکی کے طور پر تحریر کریں گے؟ یہ واقعی بہت گہرا اور سوچنے پر مجبور کرنے والا زاویہ ہے نا؟ تو بس اسی سوال کے ساتھ ہم آج کے اس تفصیلی جائزے کا اختتام کرتے ہیں۔ سننے والوں کے لیے یہ ایک ایسا نقطہ ہے جس پر خود بھی غور کیا جا سکتا ہے۔